السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی سسٹرز، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ٹنگ کے بارے میں، یعنی لسان کے بارے میں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو زبان ہوتی ہے اس کو ہم لسان کہتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے حلق کے بارے میں پڑھ لیا ہے اچھے سے۔ آج ہم زبان کے بارے میں اور دانتوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو زبان کو ہم لسان کہتے تھے، جو ہم نے اصطلاحی نام میں یاد کیا تھا۔ زبان کو لسان کہتے ہیں، اور ہونٹوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہونٹ کو شفتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پہلے لسان کے بارے میں سمجھیں گے۔ ہماری جو لسان ہے اس کے 4 پارٹس ہوتے تو اور بھی ہیں، فی الحال آپ نے 4 پارٹ یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1 اقصائی لسان، نمبر 2 وسطی لسان، نمبر 3 ادنائے حافظ لسان، نمبر 4 طرفِ لسان۔ جو یہ آپ کی اقصائی لسان ہے، یہ دیکھیے، یہ جو یلو پارٹ ہے یہ اقصائی لسان یعنی ڈیپیسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، یعنی کہ زبان کی جڑ۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ کو یہ سرکل بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا کہلاتا ہے وسطی لسان، یعنی مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، یعنی زبان کا بیچ والا پارٹ۔ پھر آپ کو یہ سائیڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ جو پرپل کلر میں ہے دونوں سائیڈ، یہ کہلاتی ہے آپ کی ادنائے حافظ لسان، یعنی دا لوئسٹ ایجز آف دا ٹنگ، یعنی زبان کا بغلی کنارہ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو آگے کا جو گرین پارٹ ہے نا، اس کو کہتے ہیں طرف لسان۔ طرف لسان، ٹپ آف دا ٹنگ۔ تو آپ نے ان چاروں یہ چاروں ناموں کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پھر ریپیٹ کیجئے، ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ اقصائی لسان ڈیپیسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، وسطی لسان مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، ادنائی حافظ لسان دا لوئسٹ ایجز آف دا ٹنگ، طرف لسان ٹپ آف دا ٹنگ۔ آئیں آپ دانتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ انسان کے منہ میں 32 دانت پائے جاتے ہیں، یہ سب آپ پہلے ہی واقفیت رکھتی ہیں کہ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم ان کو کلرز کے ذریعے سے سمجھیں گے تاکہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ جو آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اوپر کے 2 دانت ہیں، اور یہ سارے یہ اوپر کے دانت ہیں، 16 دانت اوپر ہوتے ہیں، 16 دانت نیچے ہوتے ہیں۔ یہ جو گرین کلر نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کے فرنٹ 2 ٹیتھ ہیں، یعنی کہ سامنے کے 2 دانت، یہ اوپر بھی ہوتے ہیں، یہ نیچے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیا، اوپر والے کو علیا، ثنایا علیا، اور نیچے والے کو ثنایا سفلا، اور اسی کو ہم انگلش میں فرنٹ انسائزرز کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے آپ کا گرین کلر کے برابر میں آپ کو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ریڈ کلر جو نظر آ رہا ہے، یہ رائٹ سائڈ بھی ہے، آپ کے لیفٹ سائڈ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، دائیں بائیں دونوں طرف ہے، جس طرح سے اوپر ہے اسی طرح نیچے بھی ہے۔ تو یہ جو ریڈ کلر ہے آپ کا، یہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ دونوں سائڈ میں ہے، تو 2 ٹیتھ اوپر ہو گئے، 2 نیچے ہو گئے۔ یہ جو ریڈ کلر ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کو رباعیات کہتے ہیں، رباعیات۔ ٹھیک ہے، پھر ریڈ کلر کے برابر میں آپ کو بلو کلر نظر آ رہا ہے۔ بلو کلر رائٹ سائڈ بھی ہے، لیفٹ سائڈ بھی ہے،
ہے نا, اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. 2 ٹیتھ اوپر ہو گئے, 2 نیچے ہو گئے, تو ان کو ہم کہتے ہیں انیاب. پھر اسی طرح آپ کو بلو کلر کی برابر میں ایک فروزی کلر نظر آ رہا ہے, یعنی سیان کلر. رائٹ سائڈ بھی ہے, لیفٹ سائڈ بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے بھی ہے. 2 ٹیتھ اوپر ہیں, 2 نیچے ہیں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضواحک. ضواحک. پھر اس کے بعد دیکھیے ضواحک کے برابر میں 3 ٹیتھ نظر آ رہے ہیں جو یلو کلر میں ہیں آپ کے. رائٹ سائڈ بھی ہیں, لیفٹ سائڈ بھی ہیں. رائٹ سائڈ بھی ہیں, لیفٹ سائڈ بھی ہیں, اوپر بھی ہیں, نیچے بھی ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں طواحن. طواحن. طواحن ٹیتھ آپ کے کتنے ہیں؟ 12. پھر آپ کو لاسٹ میں آ جائیے, یہ اورینج کلر نظر آ رہا ہے, رائٹ سائڈ بھی, لیفٹ سائڈ بھی, اوپر بھی, نیچے بھی. تو 4 ٹیتھ یہ ہو گئے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کے نواجیز. تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلیٰ کو ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں فرنٹ انسائزر, اور جو ریڈ کلر میں ہے رباعیات, رباعیات کو کہہ دیتے ہیں لیٹرل انسائزرز. اور پھر یہ جو بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم انگلش میں بول دیتے ہیں کینائنز. پھر آپ کو سیان کلر نظر آ رہا ہے, فروزی کلر, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فرسٹ پری مولر. پھر آپ کو یہ یلو کلر نظر آ رہا ہے یعنی انیاب جو ہے اس کو بول دیتے ہیں سیکنڈ پری مولر. پھر لاسٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اورینج کلر, اس کو کہہ دیتے ہیں وسڈم ٹیتھ, یعنی کہ اس کو ہم عام زبان میں بول دیتے ہیں عقل دہاڑ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا وزڈم ٹیتھ کہلاتا ہے. تو دانتوں کے نام یاد کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بہت سارے مخرج ہمارے دانتوں سے ہی ادا ہوتے ہیں, یعنی دانتوں کا رول اس میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ یاد کرنے ضروری ہیں. اگر اس طرح سے یاد نہ ہو تو آپ اس طرح سے بھی اس کو یاد کر سکتی ہیں کہ جیسے یہ سمجھیے کہ 6 بھائی ہیں. ایک بھائی کا نام ثنایا علیہ, دوسرے کا رباعیہ, تیسرے کا انیاب, چوتھے کا ضواحک, پانچویں کا طواحن اور چھٹے کا نواجیز. جو ثنایا علیہ ہے نا اس کے 4 بچے ہیں, ایسے یاد کر لیے. رباعیات کے بھی 4 ہیں, انیاب کے بھی 4 ہیں, ضواحک کے بھی 4 ہیں, طواحن کے 12 ہیں, نواجیز کے 4 ہیں. یعنی سارے 4 بھائی ہیں, 4 یعنی سب کے 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے 4 بچے ہیں. اس طرح سے آپ یاد کر سکتی ہیں, مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. ویسے تو آپ نے, اور اچھا انگلش میں ہم کرنے کو کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ مجھ سے اچھا پڑھ لیں گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, یہی والے نیم یاد کرنے ہیں کیونکہ تجوید کی اصطلاح میں ہم انہی کو یوز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آج کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے, اب آپ نے سے جس کو بھی اگر سبق سنانا ہے تو وہ سنا دیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے, یہ آپ کے سمجھ میں آ گئی زبان کے نام اور دانتوں کے نام؟ آپ کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھیے. اب ہمارے جو اور مخارج ادا ہوں گے نا وہ زبان سے ہی ہوں گے اور دانتوں سے ہوں گے. دانتوں کا بھی رول آ جاتا ہے اس میں. تو اس لیے پہلے ہم کیا کریں گے, زبان کے اور دانتوں کے نام یاد کریں گے اچھے سے. تو زبان کے آپ کے 4 پارٹس ہیں, آپ نے فی الحال یہ یاد کر لینے ہیں. آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس میں تو بتائیے. کوئی سوال نہیں ہے اس کے حوالے سے؟ جی سمیرہ, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جتنا ہے سب زبانی یاد کرنا ہے. جی 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 بالکل. بس یہ 4 نام ہی تو یاد کرنے, جیسے آپ نے حلق کے نام یاد کرے ہوں گے نا. حلق ہمارے کون کون سے تھے؟ حروف حلقی جو ادا جو ہوتے. پہلے والا ہے جی, یعنی وہ جیسے سب زبانی یاد کرنا. جی 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 جی, یہ سب زبانی یاد ہو جائیں. یاد کرتی ہوں پھر بھول جاتی ہوں. یاد کرتی ہو بھول جاتی ہو. اب بس کل آپ کا سبق سنا جائے گا انشاءاللہ. ہوں. تو
یاد ہو جائے گا. اب اگر کل پورا یاد نہیں نکلا تو پھر ہم ایک دن اور رکھیں گے سننے کے لیے, تو 2 دن میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ. زیادہ بھاری نہیں ہے, جیسے آپ حلق کے پارٹ ہے نا بالکل سیم ہی ہے, ٹنگ کے بھی سیم ہے زبان کے, جیسے آپ کا اقصائے حلق, وسط حلق, ادنائے حلق, اسی طرح یہ بھی تینوں ایک سے ہے نا, اقصائے لسان, وسط لسان, ادنائے حافہ لسان. ایک اور بڑھیا ہے اس میں طرف لسان. اور اگر ٹیت والا یاد نہیں ہوگا تو اس کو آج چھوڑ دیجئے, پرسوں یاد کر لیجئے گا. ویسے آسان ہے, زیادہ بھاری نہیں ہے. یہ سب مفردات یہ سب سنانا پڑے گا. جی بتاتی ہوں میں ابھی کیا. تلاوت کے اہم آداب. جی یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کیا سنانا ہے. ہمارا جتنا بھی سبق ہوا ہے آپ نے وہ سنانا ہے مجھے. اور وہ کیسے سنانا ہے, ایک تو دیکھیں کل مطلب کل تو فرائیڈے ہے, سیٹرڈے میں تجوید کا اور لحن جلی لحن خفی کا سنا دیجئے, ٹھیک ہے. لحن تجوید کا, لحن جلی اور لحن خفی. بلکہ تجوید کا تو آپ نے ہمیں سنا دیا تھا, ہے نا. ہاں تجوید کا تو آپ نے مجھے سنا دیا تھا. اس کے بعد ہم نے لحن جلی اور لحن خفی پڑھا ہے, اور حروف حلقی پڑھے ہیں, اور بس یہ نا ہم پڑھے ہیں. آپ آرام سے سنا سکتی ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے, بلکہ آج ہی سنا دیجئے کچھ تو مجھے اگر یاد ہو. لحن جلی کے بارے میں کسی کی یاد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شائستہ باجی آپ کی یاد ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جلی بھی پانچ قسمیں ہیں, کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا. جی جیسے علیون کو علیون پڑھنا. نمبر 2, کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا. جیسے نسیہ کو نسیہ پڑھنا. جی نمبر 3, کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا. جیسے کالا کو کالا پڑھنا. جی صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. لکھنے کا بیان. نمبر 4, متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا. جیسے حسدن کو حسدہ پڑھنا, اور جعلنا کو جعلنا پڑھنا. جی ماشاء اللہ. مشدد حرف کو مختلف پڑھنا, اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا. جیسے عزت کو وحدت پڑھنا. بالکل صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. لکھنے جلی کا حکم. لکھنے جلی کا حکم. لکھنے جلی کے ارتکاب بالاتفاق حرام ہے, چاہے جان بوجھ کر ہو یا سستی ساحلی سے. دونوں صورتوں میں گنہگار ہوگا. مطلب کہ جسے چاہے جان بوجھ کر پڑھے, چاہے سستی یا ساحلی سے پڑھے, ہر حال میں مطلب وہ دونوں صورتوں میں گنہگار بھی ہوگا. بالکل صحیح ہو گیا. لحن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لحن کے لغوی معنی کیا ہے؟ لحن کے لغوی معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں غلطی کرنا. جی, اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کی, لحن کی؟ قرآن مجید کے قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اور لحن کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا, لحن جلی اور لحن خفی. جی لحن جلی اور لحن خفی ہو گیا. اچھا اب وہ بتائیے لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ لحن خفی. لحن خفی لغوی معنی پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی. جی اس کی تعریف بتا دیجیے. اصطلاحی تعریف. جی جی
تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا، جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، یا جہاں غنہ نہیں کرنا وہاں غنہ کر دینا. اسی طرح پھر پڑھے جانے والے حرف کو باریک پڑھنا یا باریک پڑھے جانے والے حرف کو پھر پڑھ دینا. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. لین خفی کا کیا حکم ہے؟ میرے قرآن کو مکروہ کہتے ہیں، جبکہ بعض قرآ اس کو مکروہ کہتے ہیں، جبکہ بعض قرآ حرام کہتے ہیں. قرہ قرہ ساری کی جمع. جی. اچھا تعوذ کے بارے میں بتا دیجئے، تعوذ کا ترجمہ اور پڑھ کر سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جی آپ کا تعوذ تسمیہ ہو گیا ماشاء اللہ. اور مجھے یہ بتا دیجئے مخارج کس کو کہتے ہیں؟ مخارج جی تھوڑا سا بتائیں گے شروع میں. جی جی. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج مخارج مخرج کی جمع ہے. اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ منہ سے نکال. اس کے لغوی معنی مخارج کے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز بریک ہو گئی ہے. اچھا اور کوئی سنانا چاہیں گی آپ میں سے؟ ہلو میم آواز جا رہی ہے؟ جی اب آ گئی ہے. ہلو جی جی اب آ رہی ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے نا. جی جی لغوی معنی اس کے جیسے نکلنے کی جگہ، جیسے خرجے مانے نکلنا ہے تو مخارج مخرج کی جمع ہے، تو اس کے لگنے مانے نکلنے کی جگہ ہے. جی جی نکلنے کی جگہ. اور اصطلاحی معنی کیا کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی معنی ہم کہ وہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف الہجا. اوکے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہو گئے. تو حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ میں بس اصل میں پرسوں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اچانک سے میرے پیروں میں بہت درد ہو گئی تھی. میں ڈاکٹر کے یہاں پوری گئی، اس لیے کچھ اور تیاری اچھا نہیں اچھا ہو اچھا پائی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یہاں سے جو رہ گیا ہے نا، اب آپ نے حروف حلقی کے بارے میں بتانا ہے، اور یہ اصطلاحی جگہیں کون کون سی ہیں یہ بتانی ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے آج جو ہم نے ٹیتھ اور ٹنگ کے نیمز یہ یاد کرنے ہیں آپ نے. بس یہ انشاءاللہ ہم سیٹرڈے میں سن لیں گے آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچانک سے اتنے زیادہ میرا پیر نہ سمجھ جا رہا، پورے دن میں ہاسپٹل تھی، اس لیے ابھی بہت تکلیف ہے. پہلے سے بہتر ہے لیکن میری تھوڑا ٹائم پھر بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت سارا سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اور ہمت دے. جی چلیں کوئی نہیں. اچھا اور بتائیے، اور کوئی آپ میں سے سنانا چاہیں گی؟ اگر یاد ہے تو سنا دیجئے، نہیں تو پھر ہم سیٹرڈے میں سن لیں گے. نشا آپ کے یاد ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تھوڑی سی چیزیں یاد ہیں، تھوڑی کچی ہیں ابھی. اچھا تعوذ تسمیہ اور دعا یہ یاد ہو گئی پکی. چلو تو یہ سنا دیجئے آپ مجھے تعوذ تسمیہ. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ.
تسمیہ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دعا. دعا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. اے ہمارے رب تو اس کو آسان کر دیجیے، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیے اور خیریت کے ساتھ پورا کرا دیجیے اور آپ ہماری مدد فرمائیے. اے کھولنے والے، اے ہمارے رب ہمارا علم بڑھا دیجیے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ تو ماشاءاللہ پورا ایک دم سے یاد ہو گئی پکی، اور ابھی تھوڑی سا کچا ہے سبق. اچھا اچھا چلیں وہ کل سنا دینا آپ، وہ سیٹرڈے میں، کل فرائیڈے ہے نا تو کل آپ کو مل جائے گا یاد کرنے کا ٹائم، سیٹرڈے میں آپ مجھے سنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ابھی جیسے جی اور کیا مجھے بھی یاد ہے. جی دعا بھی سنا دیجیے ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. اے ہمارے رب اس کو آسان کر دیجیے، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیے اور خیریت کے ساتھ پورا کر دیجیے اور آپ ہماری مدد کیجیے. اے کھولنے والے، اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا. بس ابھی تھوڑے سے مخارج والی ہی غلطی ہے دعا میں، ویسے تو آپ نے یاد کر لیا ماشاءاللہ صحیح ہے، لیکن جو حروف حلقی ہم نے پڑھے تھے اس میں ہا اور عین، بس اس کی مسٹیک آ رہی ہے. یہ کیونکہ آپ اب حروف حلقی کی پریکٹس کریں گی نا تو انشاءاللہ پھر یہ بھی صحیح ہو جائے گی. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسمیرا. جی میں بھی آپ کو تعاوذ اور تسمیہ سنا رہی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سنا دیجیے. سنا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ. ہاں ترجمہ سنا دیتی ہوں. پناہ جی صحیح میں بالکل. پڑھنا چاہتی ہوں. جی صحیح. جی میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دعا. میں آپ کو دعا سنا دیتی ہوں. جی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ. اے ہمارے رب، جی اے ہمارے رب تو اس کو آسان کر دیجیے، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیے اور خیر کے ساتھ پورا کرا دیجیے اور آپ ہماری مدد فرمائیے. اے کھولنے والے، اے ہمارے رب ہمارا علم بڑھا دیجیے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. بس اس میں ابھی ایک غلطی پڑھنے میں رہی ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا وتمم بالخیر، خیر نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے وتمم بالخیر. خیر جی ہے نا. اور وتمم بالخیر. جی ایسے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بس تھوڑا سا حروف حلقی والی وہی والی مسٹیک ہے ابھی، ہا وغیرہ کی، جیسے ہم نے تعوذ میں پڑھا نا رحیم رحیم، اس کو ہمیں تھوڑا سی پریکٹس کرنی ہے. رحمان رحمان. اور میں نے جی رحمان کیا اور میں نے گلے کے بھی تینوں پارٹس یاد کیے ہیں. اچھا. ہمارا جو تھروٹ ہوتا ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. جی اقصائے حلق، جی وسط حلق، جی ادنائے حلق. ٹھیک ہو سے گیا. 6 لیٹر ہمارے ادا ہوتے ہیں. جی کون سے؟ اقصائے حلق سب جی سے نچلا پارٹ رہتا ہے. جی جی اس سے حمزہ اور ہ
ہاں ٹھیک ہو گیا. ہاں ادا ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر وسط مڈل حلق پارٹ ہوتا ہے وسط حلق. جی اس سے کون کون اس سے؟ سے عین جی اور ہ. ہاں ہاں سب سے جی ہو عین. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے اوپر والا جو پارٹ رہتا ہے اپر پارٹ ہمارا اس کو بولتے ہیں ادنائے حلق. ادنائے حلق. اس سے ہمارے 2 لیٹر ادا ہوتے ہیں غین اور خ. خو. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ بہت اچھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے یاد لحن جلی کے بارے میں یاد کرنا ہے اور جی ان کی نا ادائیگی. اب مجھے لہن جلی یہ جو آپ نے ابھی مجھے لیٹرز بتائے نا حروف حلقی ان کو پڑھ کر بھی بتانے ود ایگزامپل مثال کے ساتھ ٹھیک ہے میم. ہے نا. یہ ہو گیا آپ کا. جی